اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کے بھی میڈان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس منزل پہ پہنچے کہ جہاں پہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے نزدیک ازدواج کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ شادی شدہ لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کہ ہر طرح سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور ان ماں باپ کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، ان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا کیونکہ انہوں نے اپنی اولادوں کی شادیاں کی ہیں، اور وہ جو ہے نا صحیح طریقے سے ان کو باشعور طریقے سے اور بہترین طریقے سے ان کو ایک گھر مہیا کیا ہے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھر، کوئی بنیاد اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں اس گھر سے جس کی بنیاد شادی کے ذریعے پڑ جائے۔ یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ روایت جو ہے ایک خاص چیز کے متعلق ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ ایک لڑکے اور لڑکی کو رشتہ ازدواج سے منسلک کرتے ہیں اور ایک گھر آباد کرتے ہیں، یعنی کہ ایک لڑکے اور لڑکی کو صاحب خانہ بناتے ہیں اور آپ ایک مسجد بناتے ہیں، ان دونوں کاموں میں کس کو زیادہ فضیلت ہوگی؟ اللہ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ فضیلت ہے؟ وہ مسجد جہاں پہ آ کے لوگ عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، وہ زیادہ بافضیلت ہے اللہ کے نزدیک، یا وہ گھر جہاں پہ آپ ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی کر کے ایک گھر کی بنیاد رکھیں؟ تو روایت یہ کہتی ہے، یعنی ہمارے معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر کے جس کو آپ نے ترویج کے ذریعے یعنی شادی کے ذریعے، یعنی کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کر کے اس کو آباد کیا ہے، وہ زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے بافضیلت ہے۔ وہ کام آپ کا اللہ کے نزدیک زیادہ خوش آئند ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک مسجد بناتے ہیں۔ آپ مسجد بھی بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے بچوں کی تو شادیاں کریں۔ یا ایک آپ مدرسہ تعمیر کرتے ہیں، جیسے کہ وہاں پہ جو ہیں بچے پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی تعلیم، عصری تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، تو کون سا افضل ہے پروردگار عالم اور رسول کی بارگاہ میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں درود و سلام ان کے اوپر اب فرماتے ہیں کہ شادی کرنا، شادی کرانا اور اس گھر کا آباد کرنا افضل ہے مدرسہ بنانے سے، جس میں علم دیا جاتا ہے، جس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے اندر لوگوں کو عصری تعلیم دی جاتی ہے، سائنس کی تعلیم دی، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ شادی کرانا زیادہ افضل ہے، گھر کو آباد کرنا زیادہ افضل ہے مدرسے یا مسجد سے۔ اس قسم کی روایات اور بھی بہت ہیں، ان میں کم ترین ثواب یہ ہے کہ وہ عورت جو شوہر رکھتی ہے، وہ مرد جو بیوی رکھتا ہے، جب وہ نماز صبح پڑھتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں 40 رکعت نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور نامہ عمل میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ تیری عبادت 70 گنا شمار ہوگی۔ یہ شادی کی فضیلت ہے، یہ ازدواج کی فضیلت ہے۔ اس کے برعکس وہ جوان جو شادی کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، وہ عورت یا لڑکی جو شادی کر سکتی ہے مگر نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں یہ ہستیاں وہ ہیں، انہی کے تو ہمارا دین اسلام جو کچھ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہماری زندگی سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، ہماری موت سکون میں رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، ہمیں غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات ماننی ہوگی نا۔ تو یہ بہت ہی سخت قسم کا ایک جملہ ہے جو جناب سرور کائنات نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پست ترین مردہ ان کے نزدیک وہ ہیں جو شادی کیے بغیر مر جائیں، یعنی زندگی میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے،
لیکن اگر وہ شادی کیے بغیر مر جاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک پست ترین مردے کی ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص بغیر شادی کیے مر جائے اور اسی طرح کوئی عورت بغیر شادی کیے مر جائے تو اس کا مردہ بھی پست ترین مردوں میں سے ہوگا. اب یہ تو جتنا انسان سوچے نا کہ کیوں ایسا ہے تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیوں ہے. کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے. میں اپنے آپ کو زیادہ جانتی ہوں، مجھے اپنے بارے میں زیادہ علم ہے، اور میرے رب کو مجھ سے زیادہ میرے بارے میں علم ہے. آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ اور روایتیں جو بہت زیادہ مایوس کن ہیں، اس لیے وہ روایتیں تو نہیں پڑھنی ہیں کہ، لیکن اگر ممکن ہو تو آپ جائیں اور پڑھیں. وسائل الشیعہ جلد 16 کی طرف رجوع کریں اور آپ پڑھیں تاکہ آپ کے دلوں میں یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں، اور اس کے لیے جہاں سے بھی تھوڑے بہت وسائل مہیا ہوں آپ وہ کریں. زیادہ شرطیں نہ لگائیں. زیادہ شرطیں لگانے سے آخر کار جو ہے نا انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور پرفیکٹ ذات سوائے پروردگار عالم کے اور کسی کے نہیں ہے. تو اسلام کا کہنا، ائمہ اطہار کا کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے. ہم ہیں شیعہ اہل بیت، ہم ہیں شیعان علی، اور ایک ہم خاص امتیاز رکھتے ہیں. ہمارا ایک مرتبہ ہے، ہماری ایک یعنی کہ پریسٹیج ہے، ہمارا مقام ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام احکام الہی کسی بھی کام کے مصالح یعنی اصلاح یا مفاسد یعنی کہ برائیوں کے بتانے کے بارے میں تابع ہیں. یا تو اس کے اندر کوئی اچھائی بتائی گئی ہے یا اس میں کوئی برائی بتائی ہے. یعنی اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو ایک مصلحت کا ہونا اس میں لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جبھی امام نے کوئی حکم دیا ہے. اگر امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم منع کیا ہے تو اس میں یقیناً کوئی خرابی ہوگی. تو یہ عقیدہ شیعہ میں ایک مسلم عقیدہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ حکم دیا ہے اللہ نے، رسول نے، ائمہ نے، تو یقیناً یا تو اس کے اندر کوئی بھلائی ہے اور یا اس کے اندر کوئی برائی پوشیدہ ہے جو کہ ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن اب ہمیں معلوم ہو گئی ہے تو ہمیں فوراً جو ہے نا اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو انسان کی جبلت ہوتی ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو خود بخود پروردگار عالم اس کے اندر وہ پوشیدہ قوتیں جو پہلے نہیں ہوتیں وہ بیدار کر دیتا ہے اور اس کو ایک ساتھی کی تلاش ہوتی ہے. تو کبھی کبھی یہ بہت خراب بھی ہو جاتی ہیں. اب اس سے بچنا کیسا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک مقام آتا ہے، سورہ یوسف آپ سب نے پڑھی ہوگی اور ضرور پڑھنی چاہیے اور اس پہ بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ زلیخا نے چاہا حضرت یوسف کو حاصل کرنا، اور قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یوسف کی عصمت نہ ہوتی، اگر یوسف کا قوی ارادہ نہ ہوتا تو وہ بھی اس کے پاس چلا جاتا. بے شک ایسا ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے ہیں. زلیخا نے تو ان کے لیے برا ارادہ کر لیا تھا، اگر یہ بھی اپنے پروردگار کے برہان اور دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو قصد کر بیٹھتے. آپ دیکھیے پروردگار عالم کہہ رہے یعنی یوسف جیسا انسان، باپ بھی جس کا پیغمبر، خود بھی بے انتہا نیک اور صالح، لیکن اللہ تعالیٰ کی برہان دیکھے یعنی ان کے دماغ نے جو کام کیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، ان کی عصمت نے جو کام کیا کہ کیا ہونے، تو کیا ہوتا؟ تباہ ہو جاتے نا، ختم ہو جاتا سب کچھ. تو اگر دلیل و برہان نہ دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو وہ بھی ارادہ کر بیٹھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب عورتوں کے امتحان میں گرفتار ہو گئے، یعنی کہ بہت ساری عورتوں کو اس نے جمع کیا، زلیخا نے ایک آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک چھری دے دی اور ایک ترنج دے دی اور یوسف سے کہا کہ جناب یوسف سے کہ آپ نکل کے چلے جائیں. تو جب دیکھا عورتوں نے
اتنے حسین، تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں اور یہ تو فرشتہ ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ قرآن کی یہ پورے تشریح کر رہا ہے کہ اتنا وہ عورتیں یعنی کہ ان کے دیوانہ ہو گئیں کہ انہوں نے ترنج کے بجائے یا سیب کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور انہوں نے اگلا جو رات تھی اس میں جو جناب یوسف کے پاس قاصد بھیجنے شروع کیے، تو جناب یوسف اس قدر پریشان ہو گئے ان باتوں سے کہ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اس کی نسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33، اگر ان عورتوں کا فریب مجھ سے تو دفع نہ فرمائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور واکن من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں میرا شمار ہو جائے۔ یعنی اگر اے اللہ تو مجھ پر لطف نہ فرماتا اور مہربانی نہ کرتا تو میں بھی عورتوں کے جال میں گرفتار ہو جاتا اور بدبخت اور بیچارہ ہو جاتا۔ واکن من الجاہلین، جہل کے معنی اس جگہ عقل پر جبلت کا یعنی اپنی جو انسٹنکٹ ہے یا اپنی جو خواہشات ہیں اس کا غالب آ جانا ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ لفظ توبہ استعمال کیا ہے، مگر طغیان سے مراد عقل پر جبلت کا غلبہ لیا گیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں قول یوسف نقل کیا گیا ہے کہ یوسف کہتے ہیں خدایا اگر تو نے میری اوپر مہربانی نہیں کی، تو نے اگر میری مدد نہ کی اور جس کی وجہ سے میں اپنے اوپر قابو نہ پا لیا تو پھر میں تو تباہ ہو جاتا، میں تو بیچارہ اور بدبخت ہو جاتا، جاہلین میں سے ہو جاتا۔ تو اگر ہم اس پر غور کریں تو اسلام جو ہے نا وہ اس انسٹنکٹ کے بارے میں، اس جبلت کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی بات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس جبلت کو روکا نہ جائے، یعنی ایک ایسا کام انجام نہ دیا جائے بلکہ یہ کہ شادی کر کے اس کو ہر چیز کو حلال کر دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویسے ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ ایک قسم کا دفاع ہے، اپنا دفاع ہے، اپنی عصمت کا دفاع ہے، لیکن شادی کر کے ایک سکون اور عافیت کا گھر تلاش کریں، اور انسان جو ہے نا وہ کسی برائی سے، کسی گناہ سے، کسی کھڈ میں گرنے سے، جہنم کی آگ سے پناہ مل جائے اس کو، کیونکہ اس کو ایک صاف ستھری اور پاکیزہ چیز مل جاتی ہے تو وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح خاص طور پہ جیسے مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کہا ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، لیکن اس کے بعد عورتوں کے لیے کہا ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی کسی غیر محرم کی طرف نہ ڈالیں نظر، ورنہ کسی اندیشے میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، کسی برائی میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ اتنی ہی بات کرو جتنی کی ضرورت ہو۔ اگر ہمیں کسی سے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے تو ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہیے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم ہنس ہنس کے دوسروں سے بات کرتے رہیں۔ اگر ہم باہر نکل رہے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے سراپے کو دیکھنا چاہیے، اپنی چادر کو دیکھنا چاہیے، اپنے حجاب کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی غیر محرم کی نظر ہمارے اوپر، ہمارے بالوں کے اوپر پڑ جائے، ہماری خوبصورتی کے اوپر پڑ جائے اور وہ کسی گناہ میں گرفتار ہو جائے۔ اگر وہ کسی غلط کام میں، غلط سوچ میں گرفتار ہو جائے گا تو ہم اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ کہا ہے کہ پاؤں بھی ایسے نہ رکھو، چال بھی ایسی نہ ہو کہ تمہارا پوشیدہ زیور جو ہے نا ظاہر ہو جائے، جیسے پاؤں زیب پہن کے یا چھن چھن کرتی ہوئی کوئی چیز جو ہے نا پہن کے ہم چلیں، یعنی ہاتھوں میں ایسی چوڑیاں ہوں جو چھن چھن کریں اس پہ نظر پڑ جائے، یا پاؤں میں کچھ ایسی چیز پہنی ہوئی ہو کہ اس سے دوسرے جو ہے نا کسی خیال میں مبتلا ہو جائیں اور وہ خیال طویل ہو جائے۔ تو اس لیے بہت بہت خیال رکھنا چاہیے دونوں کو، اور اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ جب باشعور ہو جائیں بچے
تو ان کی شادی کر دی جائے. بس اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتائیں گے.